سب سے پہلی آیات جن سے اللہ تعالیٰ اپنا قرآن شروع کرتے ہیں وہ ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ مومنون کی ایک صفات بتاتے ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو اس چیز کو ماننا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیسکلی انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے اس لیول تک پہنچیں اور نہ ہی ہماری قطعاً کوئی استطاعت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد سب کچھ سمجھ جائیں، اور جب ہم یہ کنکلوڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں جو سب کچھ دیکھنے والے ہیں اور سب کچھ کے بنانے والے ہیں، اور وہی ہمیں ہر چیز کی خبر دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ اطمینان آ جاتا ہے۔ اور یہی بیسکلی جو کبر ہے نا اس کا ایسنس ہے، کسی چیز پہ تکبر کرنا۔ اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مشہور حدیث جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں رائے کے برابر بھی کبر ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو کبر ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اچھے کپڑے اور اچھے جوتے نہ پہنیں، اور اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر ہے وہ ہے غمط الناس و بطر الحق، کہ لوگوں کو کمتر سمجھنا، نیچے دکھانا، لوگوں کو جج کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ اور یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ کبرا ہے، کبر جو لفظ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ جب ہمارے اندر کبر ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت توہین کرتے ہیں، اور اسی بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اس کا حق تھا قدر کا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اس کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ حق کا انکار کر دیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں، اور جب آپ اس پوزیشن میں پہنچیں جہاں آپ حق کا انکار کر دیں تو آپ خود کو ہی خدا بنا رہے ہیں، اور جب آپ خود کو اس پوزیشن میں رکھیں جہاں آپ لوگوں کو جج کریں، جہاں لوگوں کو کمتر سمجھیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ خود اپنے آپ کو پھر خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی پوائنٹ پہ آپ کے اندر جو ہے ایک سینس آف پرائڈ آتا ہے اور آپ خود کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھے کسریٰ کو، جو پرشیا کا بادشاہ تھا، اس کو، انہوں نے اس خط میں نا بہت خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وَيْلَكَ أَتَتَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ، انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ تم، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرتے ہو؟ وَقَدْ خَرَجْتَ مِن مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَرَّتَيْن، اور خود آپ اس جگہ سے آئے ہو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، وہ بھی 2 دفعہ۔ مین بات کہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہو، آپ بنائے کس چیز سے گئے اس پہ سوچو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سورہ عبس میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان ہلاک ہو جائے کہ اس نے کتنی بڑی ناشکری کی۔ من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اس کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرے سے، خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جیسے اللہ نے اس کو بنانا چاہا اس کو بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا خود کی کریشن پر، کوئی اختیار نہیں تھا کہ جس طرح آپ کو بنایا جائے گا اس پر، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثم السبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو 2 طرح سمجھا جا سکتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرفوں سے۔ جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان بنایا، جو بھی لیبر ہوتی ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس دنیا میں آج موجود ہونا وہ آسان بنایا، اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوت کریں گے اور پھر آپ کو قبر میں واپس جانا ہوگا، تو وہ اپنی ماں کی کوکھ کی تاریکی سے لے کر قبر کی تاریکی تک جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی پاور نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اللہ تعالیٰ بلکہ ہمیں اس سے بھی پہلے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جب اس کا کہیں دور دور کوئی ذکر ہی نہیں تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ وہ ایک نطفہ تھے یا قطرہ تھے، آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ یہ کہنا کہ ہم سب کچھ سمجھ جائیں گے اپنے ارد گرد، اور اگر ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے تو وہ سچ نہیں ہے، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے کرنے کی۔